بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج دنیا میں ہر شخص دنیا کی محبت اور دنیا کی حقیر چیزوں کی تلاش میں اتنا گم ہے کہ دنیا کی زندگی کو دائمی اور نعمت سمجھ کر اسی کو کمانے میں لگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ رب العزت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں کافر کبھی بھی ایک گھونٹ پانی نہ پیتا۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کر کے کیا حاصل ہوگا، تو انسان کو کیا اجر ملے گا، تو خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب کے محبوب بن جائیں، رب انہیں اپنا پیارا بنا لیں، تو یہ لوگ آپ کی سیرت اختیار کریں، آپ کے کردار کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا شروع کر دیں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو سادہ زندگی ہے۔ دیکھیں، آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے لوگوں سے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ سے نیچے بہت سے لوگ ہیں جو بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو ان مسائل سے محفوظ رکھا ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا حال تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا سوائے حضرت بلال کے پاس ایک روٹی کے، اور وہ حضرت بلال کا بھی کھانا تھا اور ہمارا بھی کھانا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک چاند دیکھتی تھی، اس کے بعد پورا مہینہ گزر جاتا اور دوسرا چاند دیکھ لیتی تھی، مگر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی گھر میں کھانے کی اتنی چیز نہیں تھی کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ پھر ایک اور چاند دیکھ لیتی تھی، مگر چولہا ٹھنڈا رہتا تھا۔ 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے۔ پوچھا گیا اس دوران آپ کیا کھاتی تھی؟ فرماتی ہیں ہذین اسودین، یعنی یہ 2 چیزیں، کھجور اور پانی، بس یہی ہمارا کھانا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ سادہ لباس پہنتے تھے اور سادہ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محترم خلیفہ گزرے ہیں، وہ عمدہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کوئی عمدہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو فرماتے کہ اسے لے جاؤ، مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما دیں اذھبتم طیباتکم، تم نے عمدہ چیزیں کھا پی لی، تم اپنی طیبات اپنی زندگی میں لے چکے ہو، اب یہاں تمہارا کچھ حصہ نہیں۔ اسی ڈر کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمدہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا تم اس مردہ بکری کو مجھ سے 1000 دینار میں خرید لو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے۔ فرمایا صحابہ جس طرح تم اس مردہ بکری کو لینا پسند نہیں کرتے ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون ملعون فیہا، اے صحابہ دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ تمہیں دنیا میں اللہ کے ذکر سے دور کر دے اور جو رب کی اطاعت سے دور کر دے وہ سب ملعون ہیں۔ یاد رکھیں کبھی بھی دنیا کی زندگی کو دائمی نہ سمجھنا، دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنا، اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیشہ سادہ زندگی پسند کرنا اور سادگی پسند کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ مگر آج دنیا میں ہر شخص اپنے سے اونچے معیار کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، دوسروں کا گھر دیکھ کر اپنا گھر برا لگتا ہے، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر اپنی نعمتیں بری لگتی ہیں، ہر شخص بے سکون ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں
کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے تو دل کا چین اور سکون اپنی یاد اور ذکر میں رکھا ہے۔ اگر سکون قلب چاہتے ہو تو مجھ سے دل لگاؤ، تو پھر میں کیوں نہ کہوں ذکر الہی کرنے میں ہے تیرے ایمان کی طاقت، ذکر الہی کرنے میں ہے تیرے ایمان کی طاقت، جب سے تو ہوا ہے غافل رسوائے زمانے میں۔ اگر آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اہم حصول ہے وہ سادہ زندگی بسر کرنا ہوگا۔ اس کو جب ہم اپنا لیں گے تو دنیا اور آخرت میں سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔